اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محبت عقیدت عبادت نیت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مقدس کلام مجید قرآن مجید کو حصہ تلاوت کیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذخیرہ احادیث وچوں ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال میں کو صحیح مفہوم بیان کران دی توفیق عطا فرمائے. دعا کو اور میں کو جانبین کو طرفین کو اللہ پاک عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اللہ دے دین دے واسطے کیویں قربانیاں دیتے نے اور کتنا ثابت قدمی دے نال اور استقامت دے نال دین دے تے چلدے رہ گئے. کیا انہیں لوگیں قربانیاں دیتے نے اس دین دے واسطے. انہیں دے کیویں ٹکڑے کیتے گئے، گلے دے تے چھریاں چلایا گئے، بچے اور بیوے بچے یتیم تھے، بیویاں بیوہ تھی گئے، گھر اجڑ گئے، گھروں بے گھر بھی کر دیتا گئے، سب کچھ تھی گئے، لیکن انہیں سب کچھ برداشت کیتے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور دین نہیں چھوڑے. اللہ کا قرآن بیان کریں دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دسا ہے ایمان جس ٹائم گھننا ہو وال پکے تھی وجہ جب پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وال اس گال دے پکے تھی وجہ چاہے جو کچھ تھی وجہ برادریاں زور لاویں رشتہ دار زور لاویں برادریاں ناراض تھی وجہ رشتہ دار ناراض تھی وجہ جو کچھ تھی وجہ حتیٰ کہ جان دے ٹکڑے تھی وجہ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جب تو آنکھ نہیں تے کہ سارا رب اللہ ہے والی گال سے پکے تھی وجہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو تمہارے سامنے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ہمیشگی پسند ہے، استقامت پسند ہے کہ ایک بندہ ایک نہیں اٹھی دے تہجد نے 8 رکعتاں پڑھ دے میری اٹھی دے ایک بھی نہیں پڑھتا اللہ کو پسند کرے. بے شک روزانہ 2 رکعتاں پڑھے لیکن روزانہ ہمیشہ پڑھے اللہ کو ہمیشگی اور استقامت پسند ہے. ایک نہیں تو درود شریف 1000 مرتبہ پڑھ دے تو دوسری ایک دفعہ ہی نہیں پڑھتا اللہ کو پسند کرے. بے شک 100 دفعہ پڑھے لیکن روزانہ پڑھے. استقامت ہوئے جڑے عمل دے تو عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اگر جو تھوڑا کیوں نہ ہو. بے شک زیادہ نہ کرو تھوڑا کر گنو لیکن استقامت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
دین واسطے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جانا قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا۔ اج تو میں اپنے زندگی کو دیکھوں کہ چھوٹی چھوٹی پریشانی کی وجہ کیوں دین کو چھوڑ دے دو، اللہ کے نبی کی محبت کی منہ پھیر گن دو، نماز کے قریب نہیں آتے، مسجد کے قریب نہیں آتے۔ ایک دوست میرے کو آخر لگے آگے صحیح میں کیا دے نماز پڑھا، میں تو اللہ سے ایک دعا منگی، اللہ سے میری سنی کام سے قبول نہیں تھی، میں کیا واسطے نماز پڑھا، میرے کو رب نے کیا دیتے؟ باقی اللہ کا بندہ ایک تو صحیح اللہ نے تیرے کو انسان بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، کلمہ نصیب کیتے، اور اللہ نے تیرے کو تندرستی دیتی ہے، اللہ نے تیرے کو عزت دیتی ہے، صحیح سلامت ہے، اللہ تیرے کو 5 ٹائم عزت دے نال کھانا روزی عطا فرمائے دے، یہ تھوڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ تیرے کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالی نے بے شمار انعامات سارے تے کیتے ہیں، چھوٹی جی گال کی نو اساں بے دلے تھی گئے، دین کی نو پھلان پے نو، دین کے بارے میں سارے دل دے وچ قدرت آوان چاہیے۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ سب کچھ تھی وجہ جان تھی وجہ پر وجہ دی، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ وجہ، اصل یہ چیز ہے۔ رمضان المبارک کے روزے گزرے، اصل رمضان میں یہ سبق دیتا گیا کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بھوک لگیے پیاس لگیے جو کچھ تھیوے لیکن اللہ کا حکم نہ چھوٹے۔ صبح کو اللہ کے شام تک بھوکا بیٹھے پیاسا بیٹھے، کھان پیون نے چیزاں نہیں پہن، ہاں بھوک بھی لگی بیٹھی ہے، پیاس بھی لگی بیٹھی ہے، ایک داری کوئی کا نہیں بیٹھا، قسموں قسم کے مشروبات اور کھانے اور انہوں نے ذائقے اپنی طرف مائل بھی کرنے پہن، ایک داری کوئی کا نہیں بیٹھا، ولا بھی نہیں کھمتا، کیوں؟ میاں تک کو بھوک لگی بیٹھی ہے، کھا گئے آگے نہیں، بھوک لگ گئی تو لگے بھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا، اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا۔ یہ چیز ایسا کو سکھائی گئی ہے، استقامت مضبوط تھی مجھے دین دوتے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بھی میں استقامت دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم نے نبی بھیجے، تو نبی بھیجے، جب وہ نبی کہنا اپنے قوم کو انتے دعوت نہیں دینے سمجھائے نے، لیکن قوم نے بات نہیں مانی، نبی کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں مشورہ کیتے کہ انہیں نبی کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ جب انہیں آپس میں میٹنگ کی مشورہ کیتے تو وہ علاقے دے آخری کونے دے وچ ایک ترخان رہندا، ان کا نام حبیب ہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ لوگ نبی کو قتل کرنے واسطے تیاری میں کرنے، وہ اٹھوں کے آخری کونے میں دوڑ مارے، لوگ نبی کو پکڑی کریں اور کٹنے پن مرنے پن تشدد کرنے پن اللہ کے نبی نے حبیب نجار بستی دے آخر کونے میں جو بجدہ رات قوم کو ادھو قوم کیوں نبی کو مرنے پیو، کیوں انہیں دعا کٹنے پیو، انہیں دا جرم کیا ہے؟ یہ جرم ہے آدم کے صدا رب اللہ ہے، یہ جرم ہے بیادہ جرم کوئی نہیں، کیوں مرنے پیو انہیں کو نہ مارو۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اور میری قوم نبی کی مخالفت نہ کرو، نبی کی تابعداری کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ لوگوں کو مرنے پیو ظلم کرنے پیو جرے تو آپ تقریرہ بھی سنن دین بھی سکھینن تاری دنیا بھی بڑھنن آخرت بھی اور مزدوری بھی نہیں مگدے بھی کچھ نہیں، یہ لوگ نال کیوں ظلم کرنے پیو؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آدمی نے، اس درخان نے دعوت دی سارے قوم کو سمجھایا، جب دعوت دی قوم نے نبی کو چھوڑ دی تو حکم مارنا شروع کر دیا۔ اس اللہ کے ولی حبیب کو
لٹا دے ہوندے پیٹ تے چھلانگا مارن شروع کر دیتے نے، ٹپے مارن شروع کر دیتے نے، اس اللہ دے ولی کو ایویں مار دیتے نے حتیٰ کہ اودے آنسراں بھی باہر نکل آئے۔ اللہ دے ولی ایویں شہید تھی گئے، قتل تھی گئے۔ اللہ دے کو آواز ہے قرآن اللہ کا اعلان کرنا سورۃ یاسین، فرمایا قیل ادخل الجنہ، او میرا بندہ میں تا جنت قیامت والے دن ہر بھائی کو بھیج رہے ہیں، اعلان جنت دا قیامت والے دن تھی میں، لیکن تو میرے دین واسطے اے جی قربانی دیتی، میں رب تے کوئی سی دنیا کی جنت دی خوشخبری سنانا پیا۔ قیل ادخل الجنہ، انہیں جنت داخل تھی ون، اللہ تیری قبر کوئی جنت دا باب بڑا دستا۔ فرمایا جنہاں ایک بندے کو موت دیے، اللہ دے فرشتے وال ان کو آتے خوشخبریاں سنانے دیں، ان کو آتے سلام پیش کرنے دیں، ان کو آتے تسلیاں دے دیں کہ تو دین واسطے بڑی محنت کی تھی، تکلیفاں برداشت کی تھی، گرمی سردی دی پرواہ نہ کرنا ہے، اللہ دی نماز نہ چھوڑنا ہے، روزے نہ چھوڑنا ہے، حج قربانیاں نہ چھوڑنا ہے، اللہ تے کو پسند کر گی دیسی، اور تو پریشان نہ تھی تے کو موت امتی پیے۔ فرمایا موت اللہ اتنا آسانی نالوں کو موت دے دیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی دے کٹن دی اتنا تکلیف نہیں تھی، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایمان والے کو جیسے موت امتی ہی کیوں گھٹ تکلیف تھی دیئے پتہ ہی نہیں لگتا، خوش تھی کہ اللہ کو پیارا دینا چاہتے۔ فرمایا فرشتے و جنت کا سارا محل و مکان و کوٹھی اللہ سے سارے پردے ہٹا دینا، ایمان والے کوئی دنیا دیتے ہو کوئی جنت دی کوٹھی کے محل نکال چھوڑنا۔ دنیا میں سارے لوگ رونے پہ ہونے اور وہ خوش تھی کہ اللہ کو پیارا دینا چاہتے، اللہ کی طرف میرا پہ ہونے۔ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ، فرعون کی گھر والی، بڑا ظالم بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ۔ حضرت بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دے مسلمان ہیں۔ فرعون کو پتہ چلیے آقا لگا کہ انا ربکم الاعلی، بڑا رب دا مایا، تو میں کنوں پوچھن کنوں بغیر موسیٰ کا کلمہ کیویں پڑھی گئی، جلدی کر نبی کا کلمہ چھوڑ تے میرا کلمہ پڑھ میری گال من۔ بی بی آسیہ آقا لگی فرعون اے نہیں تھی سکتا، تے کو پتہ نہیں جرا ایک دفعہ کلمہ پڑھ گنے والا چھٹکا کہنی۔ فرعون آقا لگا میں بڑا ظلم کرے سا، تے کو پتہ ہے میں کتنا ظلم اور تشدد عذاب دینا۔ بی بی آسیہ کو پکڑتے جی دیے جی ہتھے دے وچ پیرے دے وچ دیوار دے نال کل مار دتن، انجی دیوار پیرے دے وچ کل دیوار دے نال لگی کھڑی، کٹ کٹ تھک وینن۔ بی بی آسیہ آخرکار ایک مار تے ویندے تے دوجا آویندے، ایک کٹ کٹ تے ویندے تے دوجا آویندے، تے بی بی آسیہ آخرکار بے ہوش تھی ویندی ہے۔ ایک دفعہ ہوش آئے تے ہسن پہ گئے، فرعون آقا لگے چھوڑ رہے اور کملی تھی گئے، پاگل تھی گئے۔ بی بی آسیہ آقا لگی میں کٹر پاگل تھی گیا، اگے والے مار کاٹ ہستی کیوں آئی، اگے مار کاٹ ہستی نہیں واسطے ہاں جنہاں میں کو مرے دے تساں، میں کو تکلیف تھی دیئے، میں اللہ دے اسمان دے منہ کر دیا، رب ستے اسمانے کو چیر تو جنت دی کوٹھی میں کوئی کھانے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرا رب میرے اور دل فرعون دی کوٹھی میں نہیں لگتا، اللہ میں او مکان دے محل چاہیے جہاں تیرے عرش کے تلے جنت دے کوٹھیاں بیان اللہ میرا گھر جنت وچ بنا دے۔ میں کو فرعون دا ظلم تکلیفاں برداشت ہے، میں اتنا برداشت کر کے انسان صبر کرے سا میرا اللہ، یہ صبر دے بدلے میں کو تو جنت عطا فرما دے۔ بی بی آسیہ اللہ کی جنت مانگتی ہوئی ہے، صبر اتنا تکلیفاں برداشت کیتے مسلمان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل روم دے بادشاہ دے مقابلے وچ نکلے ودن لڑن واسطے۔ روم اس ٹائم دے وچ سپر پاور سنی دا جی
بادشاہی پاور تے روم دے بادشاہ دے مقابلے وچ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ دے وچ گئے ویڈن تے بادشاہ نے گرفتار کروا کے حضرت عبداللہ کو گرفتار کروا کے آقا لگا عبداللہ نبی دا کلمہ چھوڑ دے میری جان بچ سی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ظالم بادشاہ اس گل سن کے جڑا ایک دفعہ محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے وہ جان تو بن سکتی ہے لیکن محمد کریم دا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ کو پتہ ہونا چاہیے اساں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تیری جان چلی ویسی آگے وہ بادشاہ عیسیہ پاک گیا تے کو پتہ نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے میرے جسم دے وچ ایک ایک ہڈی وچ ایک ایک وال وچ اج میرے جو گوشت چمڑے ہر جگہ تے ہن میرے محبوب دی محبت آ گئی ہے یہ جان تو آ سکتی ہے لیکن میرے جسم تے دل جو محمد کی محبت نہیں آ سکتی۔ اچھا آگے گئے عبداللہ ایک گال سن کے دے دے کہ میری بیٹی بیٹھی ہے میری ایک بیٹی اس بادشاہ دی وہ ہر ٹائم اپنے نال ملنا اگر میں روم دا بادشاہ ہاں ساری دنیا میں سپر طاقت روم ہے ایک گال سن اگر تم نبی دا کلمہ چھوڑ دے میرا مذہب قبول کر گھنے باقی بیٹی دا رشتہ بھی دے کدے دے ساتھ دی بادشاہی بھی دے کدے دے ساتھ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بات روم دے بادشاہ تو غلط سمجھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامے کو ایک تیری ایک بیٹی ہے خدا دے کو ہزارہ بیٹیاں دے رہا اور تیری ایک تھوڑی جی بادشاہی ہے تو ساری کائنات کی بادشاہی میرے حوالے کر رہا خدا کی قسم میں سب کچھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے قربان کر چلا میری تیری بادشاہی کی ضرورت ہے کوئی ضرورت کا نہیں ہے قید کر دیتے ہیں جیل دے 8 دن گزر گئے آکے کو روٹی نہیں دیونی دیونے تو صرف خنزیر کا گوشت دیونے یہ شراب دیونی حرام چیزیں دیونے 8 دن تھی کہ حضرت عبداللہ جیل دے جھنکے بیٹن خنزیر کا گوشت پیجن یا شراب پیجن لیکن 8 دن تھی کہ حضرت عبداللہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے رہ گئے نہ خنزیر کھانے میں شراب دا گھٹ پیتے 8 دن کو بعد آکے عبداللہ کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں پیتا نہیں کھادا آگے تمہارے مذہب دے وچ لکھیا کرے تمہارے قرآن دے وچ لکھیا کرے اگر بندہ مجبور ہوئے تو ہمارے خنزیر کا گوشت بھی کھانا جائز ہے بندہ مجبور ہوئے تو ہمارے شراب پینا جائز ہے عبداللہ تمہارے مذہب وچ کیا نہیں لکھیا گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے کو ہی پتہ ہے سارے مذہب وچ سارے قرآن وچ لکھیا کرے لیکن تو نبی دا دشمن نہیں میرے دل دے ایمان کی غیرت ہے کہ میں اپنے نبی دے دشمن کی گال مانتے اپنے نبی دے دشمن کو خوش نہیں کر سکتا جان ویجے تو ویجے لیکن نبی دے دشمن کو خوش نہیں کر سکتا۔ اچھا حضرت عبداللہ کو سجے ہے ایک سولی دے لٹکاؤ سولی دے لٹکاؤ پھندا لٹکا دیتے ہیں حضرت عبداللہ کو تختے دے کہنا ہے عبداللہ ایک کو طریقہ ہی کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دینے کا سولی دے لٹکا دے حضرت عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ اکی جو آنسوں دے میں روندے کریں اور آقا لگے بادشاہ میں تے پہلے بھی آکے اگر کلمہ چھوڑنے والا مجھے زندہ رہنا فائدہ کیا ہے اگر کلمہ چھوڑنے والا نبی دا کلمہ کے بغیر زندہ رہنا میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جان آن سکتی ہے لیکن نبی سے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا بے شک پھانسی تے لٹکا ہے۔ مسلمان باقی جو قید کی تھی کران آگے کڑھا تیل دا اگ دے رکھو ابلن پہ کے تیل ایک مسلمان کو پکڑ کے رچ سٹیے جل گئے ہڈیاں لیتا گوشت لیتا رات تھی گئے اگر کہ عبداللہ دیکھ کے کلمہ نبی نے چھوڑ دے نہیں تو تیرا ہی عاشق تھی سی ہمارے کے نہیں چھوڑ سکتا بے مسلمان کو بے سات مسلمانے کو انہیں جلدے ہوئے حق دے آنے چلے ہوئے کڑھا دے بھونڈی دینے آخر کار حضرت عبداللہ کو سجے نے عبداللہ ان کہے نہیں کلمہ چھوڑ دے نہیں کرے عاشق تھی نہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں تھی سکتا وہ عبداللہ میں تو سنے نبی دے غلام بڑے بہادر ہیں تو رونا کیا نہیں اکھی جو آنسو کیوں دے دیں حضرت عبداللہ نے فرمایا ظالمہ دیکھو نبی سید صحابہ
دوری میں گالی نہ کرے ہاں اصالت ظلم نہ کرے ہاں اور سن کر میں نے پورے ساتھ چھوڑا میں رودا ہی واسطے نہیں پیا کہ تو میں کو کرایا جس لحاظ سے میں رودا نہیں واسطے پیا کہ میں کو اللہ نے ایک جان دیتی ہے یا کہ نبی کے ہونے قربان کر دے سا وہ محبت کے تعلق تیرے نبی کے واسطے میں قربانیاں دینا وہ ختم تھی ویسن میں رودا ہی واسطے پیا اللہ نے کوئی پتہ چلیے کہ جان تو دیتی ہمیں نبی کے قربان کرانا واسطے اللہ میں کو ہزار جانا دینے ہم ہے ٹھیک کر کے سارے نبی کے قربان کر چھوڑا یہ ہم میرے نبی کے صحابہ مسلمان کا صحاب نے نبی سید صحابی کو حضرت حبیب کو غالباً گرفتار کر کے اگر لگے وہ بھی گواہی دے دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں حضرت حبیب نے فرمایا کہ مسلمان تو جھوٹا ہی میرا نبی محمد کریم ہے میرے محبوب امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا ہے آخری نبی ہے تو نبی نہیں بڑھ سکتا تو جھوٹا ہی دجال ہی کذاب ہے اگر لگا کہ حبیب کلمہ نبی کا چھوڑ میرا کلمہ پڑھ تیری جان بچ گئی حضرت حبیب نے آگیا نہیں تھی سکتا آگے اچھا جلال کو سجے آگے انہیں سجے ہاتھ دینا ایک انگلی کٹو ایک انگلی کٹ دیتے ہیں دوجی کٹے نے تریجی کٹے نے چوتھی پانچویں ایک ہاتھ دی ایک انگل کرتے کٹ دیتے ہیں ہاں اگر نہیں جان بن سکتی ہے تو ایک انگلیاں ہیں تو سارے جسم کے ٹکڑے کر دے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اچھا تجھے پیر دے کھبے پیر میں انگلیاں کٹنا شروع کر دو اور ایک ایک کر کے پانچ انگلیاں کٹ لیتے ہیں والا کے سجے ہاتھ اور کھبے ہاتھ میں انگلیاں کٹنا شروع کر دو سجے پیر میں سارے 20 انگلیاں صحابی نے کٹ لیتے ہیں آگے ہاں اور دسا نبی کا کلمہ چھوڑے سے وہاں کے وہ تو انگلیاں کٹی کھڑی میرے جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ابھی اسی نے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا جنگ کا میدان ہے روم یعنی فوج جو مسلمان ہیں حضرت حذیفہ بیٹے بن الیمان کھانا کم دے بیٹن تے ایک لقمہ تلے ڈھائے پہ حضرت حذیفہ چاہتے ہیں کو صاف کر دے کھاون پائیں تے ایک فوجی اٹھی کرے صحیح تساں لشکر دے امیر ہوئے جرنائل ہوئے دوستاں ایک ہی سندے سارے بادشاہ ہوئے تے تلے ڈھٹا و لقمہ نہ کھاؤ سامنے دشمنے دی فوج ہے یہ چیز کو اچھا نہیں سمجھتے یہ کو برا سمجھتے کیا اکسن حضرت حذیفہ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء اللہ دے پیاریا کیا من اپنے محبوب دی سنت انہیں بے وقوف دی خاطر چھوڑ دیواں میرے محبوب دی سنت ہے کہ زمین دے اوپر اگر تہاڈا کوئی ٹکڑا لقمے دا گر ونجے تاں کو صاف کر کے کھا گنو کیا پتہ فی ای لقمۃ برکہ کیا پتہ تہاڈے کیڑے لقمے دے وچ برکت ہوئے ہی واسطے کو صاف کر کے کھا گنو تو میں اپنے محبوب دی سنت کو انہیں بے وقوف دی خاطر نہیں چھوڑ سکتا میرے نبی کے صحابہ نے انہیں قربانیاں دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے اللہ اکبر کٹوئی ہے بڑھاپے دے نبی سے نے کلمہ پڑھی تو ابو جہل نے کافر مارن شروع کر دیتے تکلیفاں دیتے ہیں اتنا ماری اتنا تکلیف دیتی ہے رو رو کے اکھی دی بینائی ختم تھی گئی نظر ختم تھی گئی بعض روایت نمدے کے کافر حضرت زنیرہ دے اکھی کاٹ دیتے ہیں اکھی کاٹ چھوڑے نے کافر تانے دیون شروع کر دیتے ہیں زنیرہ پہلے تو حبل کو منے دیا میں دوجے بھتے کو منے دیا میں اللہ کو نہ منے دیا میں تیرے اکھی ہن پیا اور تو اللہ کو منن شروع کر دیتی تیرے اسالے کو تو تیرے نال ناراض تھی گئے اسالے خدا تیرے نال ناراض تھی گئے تیرے اکھی بھی کھس گئی دینے حضرت زنیرہ اللہ دے درد تے وانتے روان شروع کر دیتے اللہ میں کو پتہ ہے تو آخر ہتری کڑائی نہ کڑائی بیانا تھا قیامت والی میرا اللہ میں کو اکھی کا واپس دے سیں میرا ربا اگر تم میرے اکھی نہ ہی واپس کریں میں آنتی مندی زندگی گزار گنسا لیکن میرا ربا ان کافر تانے دینے پن دین کو تانے دینے پن مسلمانے کو تانے دینے پن میرا اللہ انہیں سامنے میں کوئی شراب
شام سہار نہ فرما میں دعا مگنے بیٹھے نہ کی کنو آنجی اللہ پاک نے اکھی دوبارہ ٹھیک ٹھاک کر چھوڑے کافر کو آکھن لگی وہ کافرو اگر ٹھیک ہے تمہاری کتے نے وچ طاقت ہے وہ اکھی کھس سکتے ہیں نظر کھس سکتے ہیں تو وہ انہیں کو آکھو میرا رب واپس کر دیتے سنہیں کو آکھو دوبارہ کھس کے دکھاویں یہ طاقت صرف کہنے ہاتھے تھے کہیں دی نظر کو ٹھیک کر دے لے کہیں دی نظر کو ختم کر دے لے یہ اختیار صرف اللہ دے ہاتھے تھے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے واسطے قربانیاں حضرت سمیہ پہلے اسلام دے شہید خاتون ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر اٹھ لیے نو پترن حضرت یاسر گھر نہیں گزرا کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گئے کافر ستاونے شروع کر دیتے مارنے شروع کر دیتے اور کوئی بڑھے کو گھرالی کوئی حضرت یاسر کوئی حضرت سمیہ کوئی لٹائی کریں ابو جہل مرے نہ کرے مار مار کے تھک کے اور حضرت سمیہ نے جتنے منہ سے روتے جاتے کہ ابو جہل چلیا گئے گھرالی کو دے ہو یاسر اور میرے ساتھ تھا خیال کری جان چلی گئی لیکن محمد کوئی نہ دین نہ چھوڑی عورت اپنے گھر والے کو بھی کہہ دی دیوال انہیں حضرت سمیہ کوئی قتل کر لیتے کیویں ابو جہل نے ایک اٹھ دینا ایک پیر چبت دے دوجے اٹھ دینا دوجا پیر چبت دے ایک کو مشرق دے ایک کو مغرب نے بھجا نے ایویں حضرت سمیہ کو چیر تے رکھ چھوڑے نے لیکن حضرت یاسر کوئی قتل کر لیتے نے ایک بیٹے کوئی قتل کر لیتے نے لیکن انہیں کا بیٹا ولال اللہ کی دعا مانگتا کہ اللہ میری اماں بھی شہید تھی کہ میرے رستے ابا بھی شہید تھی کہ میرا وڈا برائی شہید تھی کہ مولا بے کو تو قبول فرما جا بے کو ہی قبول کر دیں جانا قربان کی دن میں نبی نے صحابہ نے مسلمانوں والے اساں کو دین پہنچے اساں کو کلمہ پہنچے آج یہ میرے نبی نے صحابہ نے قربانیاں اور برکتیں آپ مسجد دے بیٹھو اللہ اللہ کرنے بیٹھو نماز پڑھانے بیٹھو خدا دی قسم میرے نبی نے صحابہ قربانیاں نہ دینا پتہ نہیں آج آپ کوئی مندر دے بیٹھو اور ٹیرا کر کے دے بیٹھو میرے نبی نے صحابہ نے قربانیاں اور انہیں جہانی ہمتن اللہ پاک انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے اور اپنا ہی حق بردے کہ اگر آپ اپنی نسلیں دین باقی رکھ رہے تو آپ کو کوئی محنت کرنی پڑے حالت اپنی یہ ہے کہ رمضان مبارک جیویں ختم تھی نت جماعتی ختم مسجدہ خالی کوئی نہ نماز پڑھان دے نہ روزے کے تلاوتیں کیا ذکر کے تسبیحیں کیا سب کچھ گیا تو ایک عورتاں تو علی میں آکھا کرے ہیں ایک بندہ جو گھر بیمار تھی وجہ پتہ نہیں اللہ پاک کو لگ گیا یہ سارا گھر ہے ایک بیمار تھی نے وہ ٹھیک تھی نے دوجا بیمار تھی بندے وہ ٹھیک تھی نے تیجا بیمار تھی بندے اللہ سے روپیہ گھر کوئی نہیں لگیا تو نبی نے صحابہ نے اتنے تکلیفاں برداشت کی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرتے ہیں حضرت یاسر حضرت سمیہ کے گھر کیوں کافر تکلیفاں دینے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اسبروا علی یاسر وہ یاسر کے گھر والے صبر کرو میں محمد کا جنت کی بشارت دینا اور لوگ دنیا لیتے ہونے ہیں میرا رب جنت کی بشارت دینا ایسے لوگ جن دنیا میں تو رہنے دین کے راستے قربانیاں لینے دین کو اپنے سینے نہ لینے سب کچھ ناراض تھی ونے لیکن اللہ بھی ناراض نہ تھی اللہ کے رسول بھی ناراض نہ تھی بزرگوں والے جو لوگ جنہاں دنیا میں تو رہنے اللہ کا آسمان بھی انہوں نے تو رو دے زمین بھی رو دیے ساری مخلوق رو دیے تو جب نیک کام کریں گے تو ابھی نیکی کا فائدہ چلن تو آپ کو نہیں دینا تو ابھی نیکی کا فائدہ ساری مخلوق کو دینے اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ دینے ساری مخلوق ہو گیا اللہ ایجا ایک بندہ ہوتی برکت دینا سارے دینے رحمتہ نازل تھی نہاں بارشیں تھی نہاں اللہ ہوتی برکت دینا سب کو سکھ مل دیں اللہ تو ان کو سنبھال کے دی اللہ کی ساری مخلوق رو دی ہونے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک سب دین دو استقامت نصیب فرماؤ ثابت قدمی نصیب فرماؤ ایک درد تے پکے تھی ونجو جہاں ایک درد تے پکے تھی جو میرا رب دیکھے ہوئے کیے تمہاری مدد کرے دے اللہ سارے عبادتیں قبول کر بھی سے سارے گناہ ہی مٹ وے سکے استقامت اللہ سے دیکھ دیں بس استقامت جو کہ میرے بہت بندہ بیت اللہ کا طواف ادا کرے نا کہ ہر چکر کی آواز آ رہے میں کو تیرا طواف قبول کرنے نکل رہا ہے دبا دی رہا ہے وہ لگا کیا ہوئے آواز آئے بار بار میں کو تیرے چکر کے طواف قبول کرنے نکل رہا میرے گھر کی دفعہ تھی کوئی اللہ والے نے آواز سن کے دیا کھل لگا میاں اوڑا پکے
بندہ تو اللہ ناراض ہے تیرے تے نکل ون اللہ فرمائے میں کو تیرے طواف منظور کرنی میرے در چھوڑ کے پتی ون اب اللہ دے بندہ تو آج پہ سن دی آواز میں کو 40 سال تھی گئے یہ گھر پہ باروں بھیجتا کھانا اور یہ آواز سنتا کھانا میں کو دسایا سے یہ در چھوڑ دے بنیا کی تھا یہ کیا در ہے جتنا میں بنیا یہ دل دے اللہ ایمان کو عقیدے کو یقین کو دیکھا چاہتا ہے کہ یہ دل بندے دے دل دے میرے حکم کی قدر کتنا ہے یہ اگالا کھانے دے رہی آواز نہیں ہو میرا بندہ اگر اتنا ہی تیرے دل میں اللہ کے حکم کی قدر دے محبت ہے میں رب تیرے 40 سال ہے سارے طواف قبول کریں ایک درد تو پکے رہتے ہو نا لوسی کتا ون جائے لوسی کہ ایک گھر کا پالتو نہ ہو ان کو ہر کوئی جتیاں مرے دے بچے مرے دے کہ لوسی جو ہے کہتے متھا کہتے متھا کہتے متھا کہتے متھا ہر کوئی جتیاں مرے دے تو جب ایک گھر کا پالتو کتا ہو ان کو اگر کوئی پار کا بندہ آئے مارے تو مالک لڑ کرتے نہ سارے کتے کو ماریا کیوں ہوئی آپ آئی ایک درد ہے نہ بنونا در در کے بھکاری نہ بنو رب دے بھکاری بنو اللہ اور رسول دے نال محبت کرو رب دنیا بھی بڑھا دے سے آخرت بھی بڑھا دے سے وہ آخر دعوانا